صدیقہ طاہرہ کی حیات طیبہ اور ان کے بیانات اور ان کے اقوال اور ان کے دعوے اور ان کا خطبہ فدق، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اگر ہم کسی کو واقعاً سچے مسلمان کو، زندہ ضمیر مسلمان کو یہ سنا دیں اور سمجھا دیں تو پھر بعید ہے کہ وہ اس وادی ضلالت و گمراہی میں رہ جائے، بغیر اس کے کہ وہ فوراً ہماری طرف چلا ہے۔ دلیل میں دیتا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے لیکن دلیل کے طور پر ملاحظہ فرمائیے۔ علامہ اسماعیل دیوبندی یہ پہلے بہت بڑے مناظر تھے، ہندوستان میں بھی مناظرہ کیے انہوں نے اور میگریٹ ہو کے یہ پاکستان چلے گئے۔ جب پاکستان گئے تو پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں انہوں نے کافی مناظرے کیے، اور آج جو پنجاب اور سندھ میں جو شیعت ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ انہی مناظروں کی دین ہے۔ اور فرمائیے گا یہ اور بات ہے کہ انہوں نے مناظرے سے اپنا کام کر دیا تھا، اب بعد میں آنے والے علماء اور دوسرے مذاکرین اور واحدین کی ذمہ داری تھی کہ جو لوگ مناظرے سے شیعہ ہو چکے ہیں انہیں حقائق اسلام بھی بتا دیے جاتے، احکامات اسلامی سے بھی ان کو روشناس کرا دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک مناظرہ جیت کے کسی ذاکر سے، بڑے پاکستان کے کسی بڑے ذاکر سے ایک مناظرہ میں نے جیت لیا، شیعہ ذاکر سے مناظرہ جیت کے آئے اور باقاعدہ انہیں کندھے پہ بٹھا کر، ہاتھوں پر اٹھا کر ان کے چاہنے والے انہیں لے کر آ رہے تھے، جب تک ان کا تعلق جو ہے وہ نظریہ اہل سنت سے تھے، اور انہوں نے مناظرہ کیا۔ مناظرہ وہ کسی پنجابی ذاکر سے جیت گئے، جیت کے جشن منا کے، خوشیاں منا کے وہ اس گاؤں میں آئے کہ جہاں ان کے مناظرے کا جشن منایا جا رہا تھا۔ توجہ کیجئے گا، یہ اپنے اس جشن مناظرہ فتحیابی میں مشغول و مصروف تھے کہ انہیں خبر ملی، کسی نے آ کے کہا کہ حضور اس گاؤں اور دیہات میں ایک سید زادہ ہے، وہ آیا ہے آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے جو آدمی مناظرہ جیت کر آیا ہو، جسے علم کا غرہ ہو، علم کا غرور ہو، اور جو بڑے بڑے ذاکروں کو پچھاڑ کر آیا ہو، اس کے سامنے ایک آدمی کی ظاہری حیثیت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے پنجابی زبان میں بڑے موٹے سے الفاظ میں کچھ کہا جو میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ انہیں یہاں سے بھیجو، میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو پیغام لے کر آیا تھا اس نے کہا قبلہ خبردار، یہ جو آیا ہے یہ سید زادہ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، یہ جو آیا ہے یہ سید زادہ ہے۔ سید زادے کا مطلب ہے اولاد فاطمہ سے ہے۔ اولاد فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بات کریں یا نہ کریں اس کا احترام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب مجمع کا اس بندے کا یہ لہجہ دیکھا تو جو جیت کر آیا تھا اسے اور تاؤ آ گیا، کہنے لگا ایک آدمی کی اتنی عزت ہے جس کے لیے تم اپنے قبلہ سے بے ادبی کر رہے ہو، بے احترامی کرو۔ کہ ہم آپ سے بے احترامی نہیں کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کا احترام کیجئے جو اولاد زہرا ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو اولاد زہرا ہے ان کا احترام کیجئے۔ انہوں نے کہا ایسی بات ہے، کہا ہاں آپ احترام کیجئے، اور پھر کہا اچھا ٹھیک ہے اسے بلاؤ۔ تو پھر انہوں نے کہا، اور پھر 4 5 10 لوگ اور آئے، انہوں نے کہا قبلہ ایک بات یاد رکھیے گا، جب وہ میر صاحب آئیں تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہوئیے گا، انہیں احترام سے بٹھائیے گا، اور انہیں احترام سے بٹھا کے جو سوال وہ کریں ان کا بڑے احترام سے جواب دیجیے گا۔ اگر آپ ان کا احترام کر سکتے ہیں، ان کا سامنا کر سکتے ہیں تو بتائیے، بے ادبی کی اجازت ہم آپ کو نہیں دیں گے، اور اگر آپ نے بے ادبی کی تو پھر ہم یہ بھی بھول جائیں گے کہ آپ کون ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ یہ وہ بھولے بھالے مسلمان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے آقا سے، اپنے مولا سے، اپنے مولانا سے، اپنے قبلہ سے جو جیت دلا کر آئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سید زادہ آ رہا ہے، اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا، اسے احترام سے بٹھانا۔ کاش ان مسلمانوں کو یہ پتا چل جاتا کہ جب بنت رسول دربار میں گئی تھی تو کیا ان کے ساتھ وہ احترام کیا گیا تھا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ انہیں یہ بتا دیا جاتا۔ میرے عزیزوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مولانا نے بات کو قبول کر دیا۔ اسماعیل دیوبندی نے کہا ہم مان لیتے ہیں اس بات کو کہ ٹھیک ہے، ان سے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے، بڑے احترام سے بیٹھے، نظروں کو جھکایا، جھکا کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قبلہ آپ بڑے عالم دین، میں ایک عام آدمی، کامن مین، اس گاؤں کا عام آدمی ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے نہ مناظرے کی کوئی تمیز ہے، نہ میں آپ سے کوئی بحث کرنے آیا ہوں، میں تو آپ سے صرف 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان 2 سوالوں کے جواب مجھے ہاں اور نہیں میں دے دیجئے۔
نہ مجھے آپ سے دلیلیں چاہیے، نہ مجھے آپ سے برہان چاہیے، نہ مجھے آپ سے ادلہ چاہیے، نہ مجھے آیات قرآنی چاہیے، نہ مجھے تفسیر چاہیے، نہ مجھے تاریخ چاہیے، نہ مجھے تعویل چاہیے. مجھے تو آپ یس اور نو میں جواب دے دیجئے گا، ہاں اور نہیں میں جواب دے دیجئے گا. آپ جواب دیں گے میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے پوچھو. اس نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ صدیقہ طاہرہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار خلافت میں گئی تھی یا نہیں؟ یہ کہہ کے چپ ہو گئی. گئی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ تاریخ یہ کہتی ہے. کہا مجھے نہ تاریخ کا بیان سننا نہ مجھے روایات کا بیان سننا. ہاں یا نہیں، گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو گئی تھی یا نہیں گئی تھی. اس نے کہا جی ہاں گئی تھی. کہا بس دوسرا جواب اور دے دیں، میری بات مکمل ہو گئی، میں چلا اور آپ کے مجمع کو سنبھال لیجئے. اس نے کہا بتائیے دوسرا سوال. کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب صدیقہ طاہرہ اپنا حق مانگنے گئی جس کا آپ اعتراف کر چکے ہیں، تو یہ بھی بتا دیں کہ حکومت نے ان کا حق دیا یا نہیں. ان کا حق. اب وہ پھر تل ملانے لگے، میراث نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا قبلہ مجھے نہ آیتیں چاہیے، نہ روایتیں، نہ دلیلیں چاہیے، نہ برہان. مجھے تو صرف یہ بتا دیجئے کہ دیا تھا یا نہیں. ابھی یہ لفظوں کو دہرا رہے تھے کہ وہ لوگ کہ جو انہیں کاندھوں پہ اٹھا کے مناظرہ جیتنے کا جشن منا رہے تھے، انہوں نے اپنی اپنی لاٹھیاں نکالی، اپنے اپنے ڈنڈے نکالے، اپنی اپنی تلواریں نکالی، آستینوں کو الٹ کے کہنے لگے قبلہ آپ تو ان لوگوں کا نام بتائیے جنہوں نے صدیقہ طاہرہ کا حق نہیں دیا. آپ تو ان لوگوں کا نام بتائیے. علامہ اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں میں نے نظر جھکا لی، میں ان بھولے بھالے مسلمانوں کو کیسے بتا دوں کہ جن کے احترام میں ابھی مناظرہ جیت کر آیا ہوں وہی تو غاصب حق کے فدا کے زہرا ہے. میں انہیں کیسے بتا دوں؟ جیسے ہی علامہ اسماعیل دیوبندی نے نظریں جھکائی، لوگ سمجھ گئے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. وہاں سے اسماعیل دیوبندی نے بتایا کہ کن لوگوں نے حق نہیں دیا تھا. علامہ اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں میں سارے مناظرے تو جیت گیا تھا مگر اس سوال پہ آ کے ہار گیا، اور میں نے وہ راستے ہی چھوڑ دیے جس پر مجھے ہار ملی تھی. میں اس راستے پر آ گیا جو صدیقہ طاہرہ کا راستہ.